یہ آپ کو نچوڑ کر یہ سارا فنڈ جو ہے جو بیچارے اے سی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, اور ہمارا پالا اس سے پڑتا ہے, اس لیے میں نے اس کی مثال دے دی. تو وہ تو آفیسر رینکس میں بالکل نیچے آ گیا نا, اس سے اوپر جائیں 23ویں اسکیل 22ویں اسکیل تک پہنچے, آپ کو کچھ پلے پڑے گا کہ بھائی کیا کیا بلائیں, کیا کیا چڑیلیں ہیں, کیا کیا ڈائن ہیں اس ملک کو مسلط ہیں, چمٹی ہوئی ہیں, اور کس کا خون نچوڑ رہی ہیں, عوام کا. آپ کہیں عدل لے کے آئیں گے, تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں, اب آپ کو مشرک کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. مفاد پرست لوگ, باطل نظام کے اندر جن کے مفادات ہیں, باطل نظام سے جو فائدے اٹھا رہے ہیں, باطل نظام کے اندر جن کی پانچوں بھیمیں ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عدل قائم ہو جائے, لہذا ان کو تکلیف ہوگی, وہ مقابلے میں آئیں گے. لیکن وہ مقابلے میں آئیں گے یہ کہہ کے نہیں کہ ہم بدماش ہیں اور یہ شریف ہیں, یہ نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے یہ بدماش ہیں, ہم تو جی بچاتے ہیں, امن رہے, سکون رہے, اچھا بھلا سکون تھا, انہوں نے آ کے چھیڑخانی شروع کر دی ہے, فساد پیدا کر دیا ہے, کہتا ہے جی تبدیلی لائیں گے, نظام تبدیل کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, آپ کو بدماش بنائیں گے وہ. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. فرعون تھا ظالم, ظلم کس پر کرتا تھا؟ بنی اسرائیل پر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس فرعون سے کہو کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. آپ یوں سمجھ لیں, یہاں پہ میں نے 2 آدمی یرغمال بنائے ہوئے ہیں, آپ میں سے کوئی شریف بندہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ یہ ان 2 آدمیوں کو چھوڑ دو. اس نے کیا مطالبہ کیا؟ یہ 2 بندے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کے کیا مطالبہ کیا؟ بنی اسرائیل کو جانے دو. فرعون نے جا کے لوگوں سے کیا کہا؟ یہ ہارون علیہ السلام اور یہ موسیٰ علیہ السلام, اس نے تو نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام, اس نے تو کہا یہ ہارون اور موسیٰ 2 جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے زور پر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تم اترو ہم بیٹھیں گے قبضہ کریں گے؟ نہیں, یہ نیریٹو تھا, یہ بیانیہ تھا. اس وقت کے جو بھی یعنی ٹی وی چینلز تو نہیں تھے, نہ اینکر تھے, نہ کوئی پروپیگنڈا, اس وقت وہ تھے وہ جو ڈنڈورچی نہیں ہوتے, جو اس کے میراثی ہی, وہ گاؤں جا کے انہوں نے کہا یہ ملک خطرے میں آئے, ہمارے جو ہے نا ہم سے چھیننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بنی اسرائیل قبضہ کرنا چاہتے ہیں, موسیٰ فساد مچا رہا ہے, لہذا قوم اٹھو تیار ہو جاؤ, مقابلہ کرنا ہے, اس فساد کو ختم کرنا ہے. وہی آپریشن رد الفساد شروع کرنا ہے. اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا, فاستخف قومہ فأطاعوہ, اس نے اپنی قوم کی مت ماری, وہ اس کے پیچھے چل پڑے. تو جو لوگ امن کے لیے عدل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو فسادی بنا کر لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے. اچھا وہ بے وقوف اگر خود بھی فساد شروع کر دیں, وہ کہیں ماریں گے, پھٹیں گے, ہم دھماکے کریں ہیں, تو یہ تو کام ریاست کا آسان نہیں کر دیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ان پر بھی یہی الزام لگا کہ یہ فساد پیدا کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ماریں کھائیں جواب نہیں دیا. ماریں کھائیں جواب نہیں دیا, جواب میں کسی کو نہیں مارا. یہ مکی دور کا صبر تھا جس نے پوری دنیا پر یا پورے عرب پر یہ بات واشگاف کر دی کہ ظالم وہ ہیں, مکے والے ہیں, محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی مظلوم ہیں. کیونکہ ان کی زبانیں بہت لمبی تھیں, ان کا پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا, اتنا آپ کر نہیں سکتے, آپ تھوڑے ہیں, آپ کیسے کر سکیں گے؟ جیسے آج اسٹیٹ کی مشینری ہے, چینلز ہیں, ان کے مقابلے میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ عدم تشدد کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مظلوم ہیں, یہ ظالم نہیں ہیں. لہذا ظالم کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ مظلوموں کو ظالم بنا کر پیش کرے, ان سے غلطی کروائے, تشدد پر انہیں آمادہ کرے, اور جب وہ تشدد کی کارروائی کر بیٹھے جیسے 9 مئی والا کر لیا انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے, پھر رگڑا چاڑ دے. پھر تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ یہ فسادی ہے, پھر کون چھوڑتا ہے؟ تو تکلیف شدید ان کو ہوتی ہے جن کے مفادات ہیں, تبدیلی کو وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ کہ وہ الزام لگا دیتے ہیں ان کے اوپر جو تبدیلی کے خواہش مند ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں. اگر وہ بیوقوفی کر کے تو پھر کچھ تشدد پہ اتر آئیں تو پھر یہ تو ان کے لیے جو ہے نا یوں سمجھے بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا. لہذا بہترین پالیسی وہ ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا. یہاں تک کہ آپ کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ اب آپ دو بدو میدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے, پھر آپ نے چیلنج بھی کیا ہے.
پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، فتح مکہ ہو گیا ہے. پھر وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے جب آپ تھوڑے ہیں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ کے اس مطالبے پر تکلیف ہوگی بڑی شدید، لیکن اس شدید تکلیف کا جو رد عمل آئے گا اسے جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. یہ بس موٹی سی بات ہے. باقی جب آپ وہ تکلیفیں جھیل کر اللہ کے ہاں سچے ثابت ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائیں گی. پھر آپ پر کون غالب آ سکتے ہیں؟ یہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کو آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا.